मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं तरीके इंसाफ ज्वाइन करूंगा या किसी तरीके से इस तरीके में आऊंगा अपनी जिंदगी में। लेकिन 9 मई के बाद जो जुल्म होते गए या देखता रहा जो, और खास करके खान साहब तो माशाल्लाह खड़े हैं, जो हमारे लीडर हैं जिनको मैं लीडर अब मानता हूँ, इमरान खान साहब जैसे स्ट्रांगली उन्होंने खड़ा होकर दिखाया पाकिस्तान के लिए, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं राजपूत हूँ, और राजपूत होने के नाते जो भी कई गोते हैं, मलक में भी राजपूत हैं, कई गोते हैं, इंशाल्लाह वो मेरे इस फैसले पर प्राउड करेंगे कि आज तक जैसे खड़ा रहा हूँ। मैं लंबी तफसील में नहीं जाना चाहता, बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं मेरे से। मैं वो फॉरेन इन्वेस्टर हूँ जो 20 साल कोरिया में कमाने के बाद 78 में जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था जी मुल्क बचाएं पैसा लाएं, मैं उनमें मेन किरदार में रहा। मेरी मतलब कोरिया में मेरा जॉइंट वेंचर अभी भी कोरिया के साथ ही चल रहा है, जो कारोबार चल रहा है। लेकिन सब कुछ छोड़ के मुझे जो अपना मुल्क अपने बाप की तरह और अपना शहर मेरी माँ की तरह है, तो मैं अपने मुल्क के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी के नीचे मतलब उनका वर्कर बन के काम करना चाहता हूँ, जैसे खान साहब कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खान साहब को यकीन दिलाता हूँ, गोलियां तो क्या, तीर क्या हम नहीं चला सकते हो, लेकिन अपना खून जरूर बहा सकते हैं वहां पे। अल्लाह के हुक्म से इनके आगे खड़े होके अपना खून का कतरा भी दे सकते हैं, और ये राजपूत की शान होती है। आज तक आपने देखा होगा, सुना होगा हिस्ट्रियां खोलने कि राजपूत हमेशा मर्द की तरह ही रहा। तो अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे, और अल्लाह ताला आपको भी मेरे लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ खान साहब का, जिस मर्दानगी से और जिस हिम्मत से इन्होंने मुझे आज ही कहा कि चले, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं कि चले आप, तो हम आगे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं इनके साथ हूँ, शाना बिशाना साथ हूँ, और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से हर मैदान में इनके साथ। और मैं कदर करता हूँ खान साहब की भी, जिन्होंने ये स्टेप लिया, और आज इंशाल्लाह कतरे से दरिया बनता है। ये जो काफिला है पंजाब की तरफ निकलेगा, और इंशाल्लाह अपने लीडर का नाम रोशन करेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर एक दफ़ा फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये ज्वाइन करवाया, और ये हिम्मत इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हिम्मत आपको नजर आएगी। सर आप ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल तरीन वक्त के अंदर आपने क्यों शमूलियत इख्तियार की? दूसरा ये बताएं, इमरान खान का ऐसा कौन सा एजेंडा, कौन सा नारा या कौन सा बयानिया था जो आपके दिल को बहा गया? मेरा भाई मैं बता चुका हूँ कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट शुरू की थी इस मुल्क के लिए की, और मैं जितना पैसा लेके कोरिया से आया था, और जितनी साहिवाल में इन्वेस्टमेंट है सारी की सारी फॉरेन इन्वेस्टर, सारी की सारी। उसके बाद जो मेरे हालात रहे, जैसे मुझे जेलें भेजी गई, और इमरान खान को वाहिद आदमी देखा है मैंने जो 9 मई के बाद, पहले मैं समझता था कि शायद इमरान खान साहब भी दूसरों की तरह बाहर डील करके चले जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं गए, और आज यहाँ पे मैं उनकी इस बरदानगी पे और इस भाई की इस बरदानगी पे मेरा खुद दिल किया कि मैं तरीके इंसाफ ज्वाइन करूँ, और तरीके इंसाफ के साथ मिल के इस मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। सर ये बताइएगा कि आपने 9 मई के हवाले से कहा कि 9 मई के हालात देखते हुए मैं ये ज्वाइन किया है। इससे पहले बहुत से लोग 9 मई के हालात को देखते हुए तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, कहीं बाद में आप मजम्मत तो नहीं करेंगे? आप मजम्मत 9 मई के हवाले से लोग मजम्मत करके तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। मैं हमने कोई ऐसी मजम्मत करनी नहीं। मेरा ख्याल जो मजम्मत करते हैं लोग वो उसका बयानिया भुगतते हैं। जिन्होंने मजम्मत की है, जिन्होंने वाकई ये किया है, वो आज मतलब भुगत रहे होंगे। लेकिन जो लोग बेकसूर हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया, उनको तो मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। राणा साहब, आप मरवत साहब को पीटीआई जब जा रही है पंजाब में जलसे करने के लिए, तो आप किस हद तक सिर्फ आप सहीवाल अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक करेंगे या हर जगह पे इनके साथ? जब मैंने अनाउंस किया टोपी पहना देते हैं, ये हमसे रह गया था। टोपी पहना
میں ایک بات ایڈ کر دوں، بہت شکریہ. دیکھیے ان کے الفاظ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، یہ ہم اب سرپیرے لوگ بن چکے ہیں، ہمارے پاس سرپیرے ہی آ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے آگے خندقیں ہیں، تکالیف ہیں، لیکن جب ایک دفعہ ٹھان لیں کہ ہم نے اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے، پھر اس دماغ میں کوئی اور چیز بیٹھ ہی نہیں سکتی ہے. اور ڈر اور خوف، لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. میرا فارس جو آپ کی کولیگ ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کس چیز پہ کنونشن کرو گے، لوگ کدھر سے آئیں گے. ابھی بھی ان کا انٹرویو آپ یوٹیوب پہ فائنڈ کر سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے 15 دن دیں، لوگ بھی اٹھیں گے، قوم بھی اٹھے گی. آپ لوگوں کو شاید ابھی خامخیالی نظر آ رہی ہوگی کہ پنجاب کو اٹھانے کی باتیں کر رہا ہے. 15 دن دے، پنجاب بھی اٹھے گا اور پورا پاکستان جو ہے ایسے نعروں سے گونجے گا. مروت صاحب اگر 15 دنوں میں آپ کو ہی اٹھا لیا گیا تو اگر کیا بات کی ہے. اور یہ باتیں ہوتی ہیں اس ملک میں جہاں قانون نہ ہو، جہاں فسطائیت ہو، جہاں جبر ہو، جہاں قانونیت ہو، جہاں طوائف الملوکی ہو. یعنی کہ ایک سابقہ جج، 16 سال جج رہا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں. اس ملک میں اب خان کے طفیل شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو نہیں پہچانتا. اور یہ مجھے فرما رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیوں اگر اٹھا لیا گیا. میں کہہ چکا ہوں پہلی بات کہ جو اٹھائے گئے وہ اپنے ساتھ کیمرے نہیں رکھتے تھے. میں اٹھایا جاؤں گا جب بھی تو میں نے اپنا یہ بندوبست کیے کہ 50 کیمرے کم از کم مجھ پہ فوکس ہو، چاہے گھر میں ہو، سڑک پہ ہو. نمبر 1، میرا اٹھایا جانا کوئی معمولی کام نہیں ہوگا. اس کے لیے انہوں نے میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، جیدار لوگ ہیں، بڑی تیاری سے ٹکتا ہوں. قانون کے مطابق کوئی کہے گا تو میں گرفتاری دوں گا، بلا قانون کسی کو میں نزدیک پٹکنے نہیں دوں گا. مروت صاحب آپ پنجاب پہ جا رہے ہیں، پشتو تو آپ کو آتی تھی، آپ کے پی کے میں آپ کیا اپنی بات سمجھانا ان لوگوں کو بڑا آپ کے لیے ایزی تھا اردو اور پشتو میں. پنجاب میں آپ جا رہے ہیں، پنجابی شادی آپ نے دیکھ لی ہے، کیونکہ ان کو زیادہ تر جو پنجاب میں لوگ ہیں وہ پنجابی سمجھتے ہیں. جی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن پنجاب کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں پاکستان میں. جو ایجوکیشن ریشو ہے آپ کو علم ہوگا 94.37 ہے پنجاب کا، جس پہ آپ کو اور ہم سب کو فخر کرنی چاہیے. تو جب 94% پنجاب میری بات سمجھے گا تو وہ جو ہیں بقایا 6% کو بھی سمجھا دیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کے دورے پاکستان کا متوقع ہے اور اس کے دوران آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی. کے پی میں آپ نے جلسے کنونشن کیا، پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا جواب؟ کون سی لیول پلینگ فیلڈ؟ آپ ذرا روشنی ڈال دیں نا، کوئی آپ کو نظر آئی ہے؟ سوال یہ ہے کہ فی کنونشن مجھ پہ 3 پرچے ہوئی ہے، ہر مجھ پہ گولیاں چلائی گئی. جدھر میں ٹھہرا تھا رات کو انور خان کے گھر، اس گھر پہ گولیاں چلائی گئی. دیر میں 3 ہمارے ورکر کو زخمی کیا گیا، گولیاں چلائی گئی. ایک بھی کنونشن بغیر پرچوں کے، بغیر مار داڑ کے، بغیر مار پیٹ کے، بغیر پکڑ دکڑ کے، ایک بتا دینا کوئی کہ کہیں پہ انہوں نے ہمیں انسانوں کی طرح ٹریٹ کیا اور ریوڑوں سے اور جانوروں سے بھی گیا گزرا سلوک ہمارے ساتھ سوا رکھا ہے. اور یہ سب کچھ خیبر پختونخوا میں آئی جی خیبر پختونخوا کے ذریعے ہو رہا ہے. اور اگر خیبر پختونخوا میں انہوں نے مظالم کا سلسلہ بند نہیں کیا تو ہم آپ کی تو پھر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے کنونشن پی ٹی آئی ورسز پولیس ہوں گے. پھر ہم اور پولیس میں بھی باقی ہوئے، پولیس نے، سپاہیوں نے، تھانے داروں نے ہمارے ساتھ بڑا گزارا کیا. باجوڑ میں جب ایک ڈی ایس پی کہہ رہا تھا کہ جی گرفتار کرو تو سپاہی ہٹ گئے. میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تھانے ایک جگہ پہ چیک پوسٹ پہ انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا، لیکن کیا آدمیت کا ثبوت دیا. میں ان کا مہمان تھا باجوڑ میں، انہوں نے اشارہ کیا کہ چلے گیا. سر وہ معطل نہ ہو جائے آپ کی اس بات سے؟ نہیں، ان کو کیا پتا، میں بیچ چیک پوسٹوں سے گزرا، سب کو معطل کرتے پھرے. مروت صاحب یہ پنجاب میں کنونشن کا باقاعدہ آغاز کب سے ہو رہا ہے اور 22 کو کس شہر سے کس شہر تک جائے گا؟ جی میں نے بتا دیا، وزیر آباد، اکھاڑا، اس کے بعد جانگیا وہ جلسہ. اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں ہم نے چونکہ پنجاب کنونشن کے لیے کمیٹی بنائی ہے
ان کی اجازت سے، ان کی مشاورت سے تمام ریجن کے صدور، ڈسٹرکٹ کے صدور کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ کی ضلع میں جانا ہے۔ البتہ اگر ایک شہر افضل کو اٹھا دیا گیا، یاد رکھو تو وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہزاروں نہیں لاکھوں شہر افضل پیدا ہوں گے، ہر ضلع میں پیدا ہوگا۔ ہر ضلع میں آپ دیکھیں گے کہ سردیلے پیدا ہو گئے، پاگل دیوانے، اور وہ جناب میں یہ بات بھی لکھ لیں، یہی ہوگا۔ ہم بالکل کھلی کتابیں پھریں گے، لیکن یہ میں پورے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ میں پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ہر جگہ پہ اپنے جیسے بہت ساروں کو بنتے دیکھ رہا ہوں۔ کیا ایک آپ گرائیں گے، ماریں گے، ہر گھر سے کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ ہاں، ہر گھر سے نہیں، ہر گھر سے پشتو میں کہتے لوانا، وہ لوانے نکلیں گے ہم جیسے۔ سر لوانا ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ پہنائی ہے پنجاب والے بھی پہنائی ہے، اور پنجاب والے بھی نہیں رکھتے اسی وقت یہ ایسے ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو دیکھ کے میں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ ایک اور ماشاءاللہ یہ پنجاب کو ہی فخر حاصل ہے، جب انہوں نے پنجابی بولی تو پنجاب کے بچے کے منہ پہ آ گیا وہی لفظ میں بول رہا ہوں۔ ابھی بولے ذرا پنجاب میں کوئی ڈائلاگ، پنجاب والوں کے لیے کوئی ڈائلاگ بولنا چاہیں؟ پنجابی میں پنجاب آپ ڈالی ہوئی ہے سر، پنجاب جا رہے ہیں نا آپ؟ آلے تمہیں ایویں گل کریں دے تسی لڑ جاؤ تے ساڈی خیر ہے۔ ویسے پنجاب کے لیے 3-4 اشعار میں نے گل شاہ کی یاد کیے ہیں، ہاں جی، لیکن ابھی میں کہوں گا تو وہ جلسوں میں کیا کہوں گا۔ تھوڑا ٹیزر ہو جائے، ٹیزر ان کے لیے، ہاں جی، ٹیزر تھوڑا سا ان کے لیے ہو جائے، جن کے لیے آپ 2 لائنیں ہو جائیں۔ ہاں 2 لائنیں ہو جائے۔ اللہ کے بندے آج کل اس عمر میں حافظ ابھی کام نہیں کرتا ہے، بڑی مشکل سے مطلب ہے کہ رٹے مار مار کی یاد کیے، تھوڑا سا گزارا کرتے۔ آگے کوئی سوال؟ بس سر شکریہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔